تھے اللہ اس قسم میں ان کو بری کر دیتے ہیں، سچا کر دکھا دیتے ان کو. ایسے پھر انہوں نے ان کا عبادت خانہ شیشے کا بنا دیا. شیشے کا پہلے جھوپڑا تھا، پھر شیشے کا بنا دیا. بڑے نادم ہوئے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس عورت نے کہا کہ پھر لوگ پیٹیں گے تیری ایک بھی نہیں. ان 3 کاموں میں سے ایک کرنا ہوگا. تو بزرگ نے جب دیکھا کہ ناحق بچے کو قتل کرنا ہے تو بہت بڑا جرم ہے، زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، ان کے مقابلے میں شراب معمولی جرم ہے. چلیے میں پی لیتا ہوں. شراب جب پی لی وہ ہوش و آواز دونوں کھو بیٹھے، ہوش و آواز. تو بچہ بھی قتل کر دیا، زنا بھی کر دیا، اور شراب کی وجہ سے تینوں کام کر دیے. بعد میں تو پھر ساری زندگی گڑگڑاتے رہے، ساری زندگی گڑگڑاتے رہے، اور کہتے رہے کہ ربا میں نے تو ہلکا سمجھ کے کیا تھا کہ بڑی بغاوت، بڑے گناہ سے بچ جاؤں. اور حدیث میں یہی حکم ہے کہ جب تمہارے اوپر 2 مصیبتیں آ جائیں، ایک بڑی ایک چھوٹی، چھوٹی کو لے لینا. جب 4 کار کوئی نہ ہو، ایک ارتکاب کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، پھر چھوٹا کر لینا. میں نے اس لیے چھوٹی مصیبت کو میں نے جو ہے کیا کر لیا، اختیار کر لیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو چھوٹی نہیں تھی، سب سے بڑی تھی. اس لیے فواحش کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اللہ نے کیا کر دیے ہیں، وہ روک دیے، تاکہ ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کی سوسائٹی میں بے حیائی نہ ہو. اور اس طرح بے حیائی آ کے مسلمانوں کی نسلیں خراب ہوں، نسب خراب نہ ہو. تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ پچھلی صدی میں ایک گوروں میں سے، یورپی ممالک میں سے ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے لکھا ہے کہ یورپ یا امریکہ کسی ملک کا یا یورپ کا حوالہ دے رہا تھا کہ 45 کروڑ کی آبادی میں یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ صرف 45 بچے حلالی ہوں گے. اب 45 کروڑ بچوں میں 45 بچے بھی یقین سے آدمی حلالی نہ کہہ سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود یہی کہ پردہ نہیں ہے وہاں. بے حیائی کے جتنے ذرائع ہیں، ذرائع ان پہ پابندی نہیں ہے، ان کے آگے بند نہیں باندھا گیا. اب جائز و ناجائز، حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں. لوگ تو گورے تو بے حیائی میں خنزیر سے آگے بڑھ چکے. اس لیے ان بندوں میں سے بند پردہ. آج تو لوگ عورتوں کے نام نہاد حقوق کا ذکر کر کے ان کو یورپی عورتوں کی طرح ننگا کر کے یا نیم برہنہ کر کے اور بے پردہ کر کے باہر معاشرے کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے آج بورقع ڈالنا تو بہت مشکل بات ہے، دور کی بات ہے. بڑی چادر تو دور کی بات ہے، معمولی دوپٹہ بھی سر پہ ڈالنا وہ بھی گوارا نہیں عورتوں کو. زیادہ سے زیادہ گردن کے ساتھ کیا کر دیتی ہے، لٹکا دیتی ہے. حالانکہ پردے میں عزت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت ساری کی ساری سطر ساری، اور جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. شیطان لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور پھر اس عورت سے اور عورتوں سے گناہ کروا کے چھوڑتے ہیں شیطان. ویسے آپ دیکھتے نہیں عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ گھر کے اندر رہے، گھر کے اندر رہے. عورت کے اوپر عید واجب نہیں، عید کی نماز. اور عام جو نمازیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے. افضل وہ بھی گھر کے اندر ہے، بلکہ یہ تو افضل اس وقت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اس وقت رسول اللہ کے بہت سارے ارشاد کہ بھئی عورتوں کو ٹھیک ہے مسجد میں آنا چاہتی ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہے، وہ وجہ بھی تھی کہ اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، وہ نہ روکو ان کو. لیکن ان کے لیے ان کا گھر مسجد سے بہتر ہے، اور پھر گھر کے مسجد سے کمرہ بہتر ہے، کمرے سے، بڑے کمرے سے کوٹڑی جو ہے نا وہ بہتر ہے. اس لیے تو
جب ماحول بعد میں عورتوں کا اس طرح نہیں رہا، عورتوں کے حالات اس طرح نہیں رہے جو رسول اللہ کے وقت میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بصیرت رکھنے والے، جن کی رائے پہ تقریباً 22 جگہ قرآن اترا ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب وہ حالات نہیں، انہوں نے پابندی لگائی، انہوں نے شکوہ کیا آصف سیخر ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آج حیات ہوتے وہ بھی پابندی لگائی۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کے جب یہ حالات ہوئے تو وہاں بھی پابندی لگی۔ اے اللہ، آج اگر ہم مرد بھی عورتیں بھی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں تو کبھی ہمیں پریشانی نہ دے، سکون ہی رہے، اطمینان ہی رہے۔ اب جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، دونوں باغی ہو جاتے ہیں، دونوں پھر بات ماننے والے ایک بھی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو تنبیہ فرمائی، کیونکہ ایک تو وہ کرتوت کرتے تھے، ایماندار عورتوں کو وہ چھیڑتے تھے، اور خاص کر اوباش قسم کے لوگ، اور دوسرا ان کا یہ کام تھا کہ یہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، امن کی حالت ہو جنگ کی، جھوٹی افواہیں پھیلا کے مسلمانوں کو ڈراتے رہتے تھے، جنگ میں جاتے اور یہ ساتھ ہونے کہتے دشمن آ گیا، بڑی طاقت کے سایہ آیا، اور اس طاقت کے سایہ کہ اب ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، مارے جائیں گے، یہاں رہنے کا مقام نہیں ہے، بھاگنے کا مقام ہے، اس طرح جو ہے مسلمانوں کو ڈراتے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پردے کے احکام کے تحت اللہ نے جو یہ آیت بھیجی ہے، تو یہاں میں سے مرجفون کا معنی جھوٹی افواہیں اڑانے والے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بے حیائی اور فحش اور بے پردگی کی باتیں مسلمانوں میں پھیلانے والے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری تک رہے گی، کیا یہ نکاح کر کے نکاح کے بندھن میں بند ہو جائے، یہ قید ہو جائے، خود اپنا کھانا گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اس کی طرف اشارہ کیا، اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، گھر کی چار دیواری میں، گھر کی ملکہ ہے وہ، پہلے وہ بیٹھی ہوتی ہے تو کتنی لاڈلی ہوتی ہے، لاڈ پیار کے ساتھ پالی جاتی، پھر لاڈ پیار کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے شادی کے بعد، پھر بعد میں بیوی بن جاتی ہے تو اس وقت شوہر کی لاڈلی ہوتی ہے، اور قانون سے آگے بڑھ کے، بہت آگے بڑھ کے ہمدردی، خیرخواہی اور محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شوہر جو کچھ بات پاتا ہے تو لا کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے بعد ماں بن جاتی ہے، ماں تو پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، کتنی محترم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دادی بن جاتی ہے، اور پھر ایمان اور اسلام کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ اور اگر باہر نکل جائے، گوروں کا معاشرہ تو سب کے سامنے، عورت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتی ہے، ٹیشو پیپر کی طرح، جب تک جوان ہے، حسن والی ہے، لوگ لفٹ دیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، پھر فٹ پاتھ پہ پڑی رہتی ہے، فٹ پاتھ پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسلام نے تو عزت کو، عورت کو بڑی عزت دی ہے، عورت کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے قوانین پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ منافق اور اوباش قسم کے لوگ، اور جن کے دلوں میں شہوانی مرض ہے، یہ لوگ اگر چھیڑ چھاڑ سے اور جھوٹ یا افواہیں پھیلانے کی حرکت سے یہ باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پھر آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے، اور تعزیراً ہم آپ کو یہ قانون جو ہے وہ دے دیں گے کہ تعزیراً آپ ان کو جو چاہے سزا دے دیں، جرم کی نوعیت کے مطابق جلا وطن کر دیں، کوڑے لگائیں،
یا ان کو قتل ہی کر دے، قتل ہی کر دے، سر تن سے جدا کر دے۔ تعزیر سے کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے حد، حد شریعت کی اصطلاح میں اس سزا کو کہا جاتا ہے کہ جو رب کی طرف سے کیا ہو، مقرر ہو، اور اس کی جو ہے وہ کیا ہو، اس کی حد بھی مقرر ہو۔ حاکم نہ اسے کم کر سکتا ہو نہ زیادہ کر سکتا۔ جیسے غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے، اب حاکم نہ اسے کم کر سکتا ہے اور نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہو تو سنسار ہے، اس کو جو ہے وہ حاکم تبدیل نہیں کر سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن تعزیر شریعت کی اصطلاح میں وہ سزا ہے جو حاکم کی رائے کے سپرد ہو، کہ اپنے صحابین کے مطابق جیسے وہ چاہے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے، یہاں تک کہ اگر وہ قتل کرنا مناسب سمجھے تو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ترجمہ جی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجیے، لازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے، بیویوں سے، کیا کہیں آپ، یدنین علیہن کہ لٹکائیں وہ اپنے اوپر، لٹکائیں وہ اپنے اوپر، کیا چیز، من جلابیبہن، یہ من ظاہر ہے تزیین کلام کے لیے، ہٹا دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، یہ نہیں کہ ضرورت نہیں تھی، نزل ہے کیا، ضرورت تو ٹھیک کبھی تزیین کلام کے لیے آتا ہے، کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں، آپ ہٹا دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب اگر یہ نہ بھی ہو جلابی بھی ہے نہ، تو بھی معنی یہی ہوگا کہ لٹکائے اپنے اوپر، من جلابی بھی ہے نہ، اپنی چادریں، اپنی چادریں، موٹی چادر، جلباب اس موٹی بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس جو عورت اس میں لپٹ جاتی ہے، وہ چادر، کچھ سنا اس کو پڑھو نہیں کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ پہچانی جائے وہ، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات ہے پردے میں، جیسے کہ آج کل دیندار عورتیں اور دیندار گھرانے کی عورتیں با پردہ ہوتی ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دیندار لوگوں کی عورتیں ہیں با پردہ، فلا یؤذین، بس ان کو تکلیف نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے، تکلیف سے بچ جائے، وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مطلب اپنی طرف سے پورا پردہ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی معمولی کوتاہی رہ جائے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہ آئے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، کے جن کے دلوں میں شہوانی مرض ہے، شہوانی مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے مدینے میں، یا مدینہ شہر کے معنی میں، اور شہر میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر، اور یوں بھی ترجمہ کیا گیا کہ ہم آپ کو ابھار دیں گے ان کے خلاف، بھڑکا دیں گے ان کے خلاف کہ ان کو سزا دو، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پاس، آپ کے پاس، فیہا، اس مدینہ شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے دن، مگر تھوڑے دن، یعنی ایسی سخت سزا پھر دے کے پھر بھاگیں گے یہاں سے، ملعونین، لعنت میں گرفتار ہوں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کیے جائیں گے سخت طریقے سے، تقتیلا سخت طریقے سے، سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت، اللہ کا دستور ہے، فی الذین خلو، ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی اگر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایسی سزا آتی ہے، سب قانون آتا من قبل، اس سے پہلے، وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ نے سنت اللہ، اللہ کے دستور کے واسطے تبدیلا، کوئی تبدیلی، رسول کا میں عمل کرنے کی کوشش فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔